وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ہود درس نمبر 934، آیت نمبر 1، حصہ سوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم اپنی زندگی فضول گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں اور خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے بتفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ وہ یہ کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور میں اس کی طرف سے تم کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي اخاف علیکم عذاب یوم کبیر۔ اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم کو ایک وقت مقرر تک متاع نیک سے بہرہ مند کرے گا، اور ہر صاحب بزرگی کو اس کی بزرگی کی داد دے گا۔ اور اگر روگردانی کرو گے تو مجھے تمہارے بارے میں قیامت کے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 1، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب ہے جس کی آیاتیں پختہ کر دی گئی ہیں، ثم فصلت، پھر مفصل ارشاد ہوئی ہیں، من لدن حکیم خبیر، اس ذات کی طرف سے جو دانا ہے اور باخبر ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم بندگی نہ کرو لیکن صرف اللہ کی۔ اننی لکم منہ نذیر وبشیر، میں اس کی طرف سے تمہارے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ تم معافی مانگو
اللہ تعالیٰ سے اور اس کی طرف رجوع کر لو، پلٹ آؤ. ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، وہ تمہیں ایک مدت معین تک ایک اچھی زندگی عطا فرمائے گا. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر صاحب فضیلت کو اس کا فضل عطا فرمائے گا. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے رخ پھیر لیا، اپنا منہ پھیر لیا، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ ہی کی طرف تم سب کو واپس لوٹنا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ اکبر. سامعین کرام، بہت ہی اہم مضامین ہیں اور اس کو ذرا توجہ سے سنیں. سورہ ہود ایک خاص اس کی حیثیت ہے قرآن پاک میں، وہ میں نے آپ کو بیان کی ہے. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر پہ ہم بات کر رہے تھے. یعنی دیکھیں یہ کتاب ہے کیا؟ یہ ہدایت ہے. اس میں ہمارے لیے منزل کی نشاندہی بھی ہے اور منزل کا راستہ بھی اس میں بتایا گیا ہے وضاحت کے ساتھ. یہ بات نوٹ کر لیں، وضاحت کے ساتھ منزل اور منزل کا راستہ. اب جو ہمارا تو یعنی ایسا کوئی خیال نہیں ہے اس بارے میں کہ ہم تو کسی منزل کی تلاش میں نہیں ہیں. سچی بات یہ ہے، ہم نے تو اپنی منزل کا انتخاب کر لیا ہے. اس وقت جو 2020 کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی منزل کا انتخاب کر لیا ہے. ہم سب کی منزل دنیا ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کہ آپ کی منزل جو ہے آپ سے اپنا راستہ گم ہو گیا ہے اور آپ یعنی گمشدہ، یعنی راستہ بھٹک گئے ہیں. ہم اجتماعی طور پہ ہم راستہ بھٹک گئے ہیں. ہماری منزل اب اللہ نہیں ہے. جب منزل اللہ نہیں ہے تو ہم اللہ کے راستے پر بھی نہیں ہیں، اور یعنی جھوٹ موٹ کے طور پہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر نماز کی ہر رکعت میں سیدھے راستے کی دعا مانگتے ہیں، لیکن ہم سیدھے راستے کو نہ جانتے ہیں. اگر جان بھی گئے تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کی سیدھے راستے پر ہم چلنے کو بھی تیار نہیں ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. ہم صرف اپنے خواہشات نفسانی کے غلام ہیں. یہ بات میں بغیر لگی لپٹی کیے آپ سے کر رہا ہوں کہ ہم صرف خواہشات نفسانی کے غلام ہیں، اور اسی غلامی میں ہم جان دے رہے ہیں آج کل. تقریباً ہر میت جو بھی مرتا ہے تو وہ ایمان ساتھ لے کے نہیں جاتا. اکثریت کی میں بات کروں، اللہ ماشاء اللہ کی تو بات الگ ہے. ایمان کے بارے میں نہ تو ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. ہم دنیا کے بارے میں جانتے ہیں اور حقیقت سے ہم غافل ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. یہ لوگ دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو جانتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے، آخرت، باطن، اس سے یہ غافل ہیں. دیکھیں ہم غافلین اولئک هم الغافلون، ہم لوگ غافل ہیں، بے خبر ہیں اور بے خبر رہنا چاہتے ہیں. یہ بھی بڑی یعنی تکلیف دہ حقیقت ہے کہ ہم حقیقت سے بے خبر ہیں اور ہم باخبر بننا بھی نہیں چاہتے. وہ آپ کی مرضی ہے. اچھا یا برا تو آپ کے سامنے پیش آئے گا. اس جو 4 آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اچھائی کی بھی بات ہو رہی ہے، برائی کی بھی بات ہو رہی ہے. اگر آپ منہ پھیر لیتے ہیں سچ سے، حق سے، حقیقت سے، تو پھر آپ برائی میں مبتلا ہوں گے. آپ کا برائی میں مبتلا ہونا لازمی ہے سامنے کا. بہرحال آپ دیکھ لیں کہ ایسا یعنی بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے قرآن سے فائدہ لینا، کیونکہ ہم فائدہ حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے. لیکن یہ بات مناسب نہیں ہے. جو چیز ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، بھجوائی ہے، اس کو تو دل و جان سے قبول کر لینا چاہیے.
آپ کو میں نے کہا تھا ابتدائی جو اس صورت کی ابتدائی درس تھا کہ یہ ایک خزانے کا پتہ دیتی ہے ہمیں، خزانے کا راستہ بتاتی ہے، اور وہ خزانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ وہ خزانہ کیا ہے؟ عرش الہی ہے۔ قلب المؤمن عرش الرحمن، مومن کا دل جو ہے وہ عرش رحمان ہے۔ آپ اپنے دل کو اگر عرش رحمان بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس کتاب کی بات کو سننا ہوگا اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارنی ہوگی۔ یہ میں نے مختصر بات کر لی، آگے میں چلتا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، لیکن آگے جانے سے پہلے ایک بات رہ گئی۔ خبیر، حکیم خبیر، دانا بھی ہے اور خبردار بھی ہے۔ دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ نے ہماری صورتیں بنائی ہیں، ہمارا خالق مالک اللہ ہے، اور ہماری تمام اعضاء، ہمارا ذہن، ذہنیت، ہماری طاقت، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ دیکھو تم لوگ میرے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارو، مجھے پتہ ہے تمہارے اچھے بھلے کا، تو تم مجھ پر یقین کر لو۔ ایک تو میں دانا ہوں، پھر میں رحیم بھی ہوں، کریم بھی ہوں، مہربان بھی ہوں، تم پر مہربان ہوں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان ہے، شفیق مہربان ہے۔ دیکھیں اللہ انسان جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی چاہت اور محبت کا اظہار ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے کبھی ایسا سوچا نہ ہو، لیکن آپ کا وجود جو ہے، آپ جو کچھ بھی ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، جس عمر میں بھی ہیں، جو بھی ہیں آپ کا وجود اللہ تعالیٰ کی چاہت کا ایک اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بندے کو میں دنیا میں بھجوا رہا ہوں، یہ میرے، اور میں اپنا راستہ بھی بتا رہا ہوں، اس کو میں اپنا راستہ بھی بتا رہا ہوں، میں اس کی منزل ہوں، اگر میرے راستے پر یہ چلے گا تو مجھ تک پہنچ جائے گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب بات یہ ہے، دیکھیں میں یہ باتیں اتنی تفصیل سے نہ کرتا، اگر ہم ایسے باخبر معاشرے میں رہ رہے ہوتے تو چندہ آج ہمارا تیسرا یعنی حصہ سوم ہے، یہ آیات پہ ہم غور و فکر کر رہے ہیں۔ اگر ہم ایک غافل معاشرے میں نہ ہوتے اور بے خبر معاشرے میں نہ ہوتے تو اتنی لمبی چوڑی تمہید کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ سیدھی سیدھی میں بات کرتا کہ بھئی منزل اللہ ہے، راستہ اللہ کا ہے، اللہ کے راستے پر چلو۔ لیکن ہم نے ایک ایسا، دیکھیں ہم لوگ ایسے ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں جو دنیا کی محبت کی دلدل میں بری طرح پھنس گیا ہے۔ اس کی کیچڑ جو ہے ہمارے، یعنی اس کی کیچڑ میں ہم پھنس گئے، مسلسل پھسل رہے ہیں۔ دلدلی علاقے میں اگر آپ چلے جائیں یا ایسی ایک زمین ہو جو دلدل ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے آدمی جتنا بھی زور لگاتا ہے تو وہ اندر ہی چلتا جاتا ہے۔ باہر نکلنے کے لیے جتنا بھی وہ زور لگاتا ہے، دلدل میں اگر کوئی پھنس جائے تو وہ اندر ہی جاتا رہتا ہے۔ تو یہ دنیا کی ایک دلدل ہے، اس میں ہم پھنس گئے ہیں، اس میں ہم گرے میں ہیں۔ اب جتنا بھی آپ دیکھ لیں، میرے مشاہدے میں بھی ہیں، آپ خود بھی اپنا اندازہ لگا لیں کہ نیک مکمل نیک بننے کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے قرآن کو مکمل اختیار کرنے کا، رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں، لوگوں کو چھوڑیں لیکن میں آپ کو ویسے ہی یہ بتاتا ہوں کہ بھئی یہ بات جو ہے تم کہہ رہے ہو یہ تو آج ہو ہی نہیں سکتی۔ تو آپ خود دیکھ لیں، دیکھیں نیکی کرنا اگر آپ کو مشکل ہے، سیدھی راہ پر چلنا، لباس تقوی پہن لینا، یہ اگر آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ کو اپنے مقصد حیات پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ کبھی بھی ایک دنیا دار شخص، دنیا سے محبت کرنے والا شخص اللہ کی بندگی کر ہی نہیں سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔
جو اللہ تعالیٰ کے مطالبات ہیں وہ ایک دنیا دار شخص کو ماننا جو ہے بہت بڑا پہاڑ ہے، بہت مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو ایک مشکل صورتحال ہے، تو آپ ایسا کریں کہ ایسا نہ کریں۔ دلدل میں پھنسنے، اگر آپ پھنسے ہوئے ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کسی باہر، جو دلدل سے باہر ہے، اس کے ہاتھ کو پکڑیں اور اس سے کہیں ارادتاً کہ مجھے اس دلدل سے نکالو۔ پھر جو وہ آپ کو دیکھیں، میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں، اگر اس دنیا کے دلدل سے، دلدلی علاقے سے اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں تو اللہ کی رسی کو آپ کو پکڑنا ہوگا۔ مختلف الفاظ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو پکڑنا ہوگا، اور وہ قرآن ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں، قرآن سے آپ کو جڑ جانا ہے۔ پھر قرآن سے آپ کیسے جڑیں گے؟ آپ کو صاحب قرآن ڈھونڈنا ہوگا۔ صاحب قرآن اول پیغمبر کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات سے جڑنا ہوگا۔ آج اگر آپ کے سامنے یعنی آپ قرآن سے جڑنا مشکل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہماری ظاہر نظروں میں نہیں ہے، تو آپ کو ایک ایسے شخص کی تلاش کرنی ہوگی جو اللہ کے راستے پر اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اور وہ نبی کا نائب ہے، اور وہ خلیفۃ اللہ ہے، اور اس کا دل سالم ہے، اور اس نے اپنا تزکیہ کر لیا ہے۔ یہ ساری میں آپ کو صفات بتا رہا ہوں تاکہ آپ کسی غلط فہمی کا شکار، کسی غلط شخص کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے۔ وہ شخص جس نے اپنا نفس کا تزکیہ کر لیا ہے، جو صاحب قرآن ہے، جو اللہ والا ہے، جو رب والا ہے، جو رسول کا نائب ہے، جو وارث نبی ہے، اس کو آپ نے ڈھونڈ کے اس سے مطالبہ کرنا ہوگا، اپنا مدعا پیش کر کہ مجھے اس دلدل سے نکالو۔ یہ میں وہ عام بات کر رہا ہوں، آپ پھر جو بھی وہ ہے، تو پھر وہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ آپ پھر اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیں گے، اور وہ بھی زور لگائے گا، آپ بھی زور لگائیں۔ یہ میں اجمالی بات کر رہا ہوں، لیکن ہے بات یہی ہے۔ وہ زور لگائے گا، آپ کو ہدایت پیش کرے گا، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ نہ صرف پیش کرے گا بلکہ اس پر ایک عملی نمونہ بھی آپ کو پیش کرے گا کہ یہ احکامات ہیں اور میں ایک نمونہ ہوں تمہارے لیے نبی کے راستے کا، تم میرا ہاتھ پکڑ لو اور اس کو چھوڑو نہیں۔ تو اس کا اگر ہاتھ پکڑ لیں گے تو آپ یعنی جلد، بہت جلد، اب وہ کتنی جلد یہ آپ کی ول پہ ہے۔ بہت سے لوگ بیعت کر لیتے ہیں اللہ سے اور پھر بیعت کے تقاضوں کو نہ جانتے ہیں نہ پورا کرتے ہیں، اگر جان بھی گئے تو پھر پورا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں ہم اسی دلدل میں ٹھیک ہیں، مجھے نہ چھیڑو، ہمیں نہ چھیڑو، بس ہم اسی حالت میں خوش ہیں۔ تو یہ تو پھر وہ غلط بات ہو گئی نا۔ بہرحال حکیم خبیر کی میں بات کر رہا تھا کہ جو راستہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بتایا ہے وہ اللہ کی ہدایت ہے، اور وہ ہماری حالات سے واقف ہے، اور اس کا ایک اصول ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ پھر اس کا ایک اصول یہ ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ ہم پر آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ تو دین جو ہے یہ آسان ہے۔ دین کے میں نے آپ کو معنی بیان کیے ہیں۔ دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک۔ تو اچھا، تو وہ حکیم ہے، دانا ہے، اس کو معلوم ہے، ہماری طاقت کا بھی پتہ ہے، اور جو احکامات اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے وہ بھی اسی نے دیے ہیں۔ یعنی قرآن میں جو بھی لکھا ہے ظاہر ہے کہ یہ اسی کا کلام ہے،
اور یہ بہت آسان ہے۔ اسلام جو ہے یہ انسان کی فطرت ہے سامنے کرام، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ یعنی اسلام جو ہے وہ انسان کی فطرت میں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جیسے کہ شہد کی مکھی کے لیے شہد بنانا کوئی مشکل نہیں ہوتا، اسی طرح ہمیں اسلام پر انسان جو مخلص ہے اس کو اسلام کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنا نہایت آسان ہوگی، اس کے خلاف زندگی گزارنا بہت مشکل ہوگی۔ یہ ایک جملہ ہے، نوٹ کر لیں۔ خبیر کا مطلب یہ ہے کہ باخبر، یعنی ہماری طاقت سے بھی آگاہ ہے اور یعنی ہمارے حالات سے بھی آگاہ ہے، تو اس کا ہر حکم جو ہے، یعنی آپ حکیم اور خبیر ذات کے سے اگر جڑ جائیں اور اس کے حکم کو قبول کر لیں تو پھر یہ ہے کہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ مطالبہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ سوائے اللہ کے کسی کی بندگی نہ کرو، کسی کا کہنا نہ مانو۔ دیکھیں عبادت میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، ہم نے غلط طور پہ عبادت کو کے مفہوم کو سمجھا ہے۔ عبادت آپ کی نظر میں کیا ہے؟ عوام کی نظر میں کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بس یہ 5 بنا جو ہیں اس کو آپ کر رہے ہیں کوئی احسن طریقے سے، نمازیں 5 وقت کی پڑھ رہا ہے مسجد میں جا کے مثال کے طور پہ، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ شخص بڑا عبادت گزار ہے، پورے اسلام کو اس نے عمل میں کر لیا ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ اسلام یہ 5 بنا ہے، 5 ستون ہیں۔ ستون پہ عمارت کھڑی کی جاتی ہے، صرف ستونوں کو لے کے کیا کریں گے؟ بہرحال وہ تو میں آپ کو تفصیل بیان کرتا رہتا ہوں، لیکن میں تھوڑی سی عبادت پہ بات کرتا ہوں۔ عبادت مطلب بندگی۔ بندگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کے بجائے اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں، تو یہ کہلائے گی بندگی۔ اگر انسان دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے اور ہماری منزل اللہ ہے۔ دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، اتارا ہے اور ہمیں انسان بنا دیا ہے، یعنی روح اور جسم کو ملا دیا ہے اور دنیا میں بھجوائے، اب یہاں ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور زندگی گزارنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے کہ تم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہو، اپنی منزل خود بنا سکتے ہو، یعنی منزل کا چوائس یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ اگر تم مجھے منزل بنانا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، اور اگر تم غیر کو سلیکٹ کرتے ہو بطور مقصود حیات تو وہ بھی تمہاری مرضی۔ لوٹ کر تم میرے پاس واپس آؤ گے اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کرتے رہے۔ الی اللہ مرجعکم، سب تم میرے پاس لوٹ کے آؤ گے۔ تھوڑی سی توجہ سامنے کا، انسان کو اللہ نے بنایا اور اس کو زندگی گزارنے کی مہلت دے دی، اور ایک معین وقت تک یہ دنیا میں زندگی گزارنے کا، جو پیدا ہوا ہے اس کی موت یقینی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور ہماری زندگی تو ہمیں معلوم ہے، اوسط زندگی 70 سال تقریباً لگا لیں، اوسط تھوڑے کم زیادہ 70-80 سال، بس یہ ہماری اوسط عمر ہے۔ تو جتنی بھی عمر ہے، تھوڑی توجہ اگر آپ دے دیں، میں آخری چند لمحات بہت قیمتی بیان کرنے والا ہوں۔ اللہ نے ہمیں بنایا اپنے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجبور نہیں بنایا۔ ہمارا مقصود اللہ ہے۔ اگر اللہ کو ہم اپنا مقصود حیات بنا لیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ اگر باطل کو، غیر اللہ کو اگر ہم مقصود بنا لیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ زندگی ہم اپنی مرضی سے بھی گزار سکتے ہیں، یعنی زندگی گزارنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کے بھجوایا ہے۔ کوئی بھی راستہ ہم اختیار کر کے اس پر ہم کر سکتے ہیں۔ اگر باطل کو منزل بنا لیا، باطل راستے پر اللہ تعالیٰ آپ کو
روکے گا نہیں. اگر حق کو آپ نے مقصود بنا لیا اللہ تعالیٰ آپ کو روکے گا نہیں. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. حق تو رب کی طرف سے آ گیا، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے. ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم انکار کر دیں اس امت مسلمہ کا، تو اس نے کفر کا راستہ اختیار کر لیا ہے، دنیا کو منزل بنا لیا ہے، دنیا کے راستے پر ہم دوڑ رہے ہیں. تو بہرحال یہ صورتحال ہے سامنے کرام. اب بندگی کیا ہے؟ بندگی یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی انسان کی کامیابی کا راز اسی بات میں ہے کہ یہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں ماننی، کسی کا حکم نہیں ماننا، یہ بندگی ہے. اور ٹوٹل زندگی، چند ایک باتیں نہیں، ٹوٹل زندگی آپ ٹوٹل اپنا اختیار اللہ کو حوالے کر دیں اور اللہ کی مرضی یعنی قرآن، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں. تو اب زندگی جو اب گزاریں گے وہ بندگی میں گزرے گی. اگر غیر اللہ کو آپ نے منزل بنا لیا تو ظاہر ہے کہ آپ دنیا کو اگر مقصود بنا لیتے ہیں تو پھر آپ دنیا دار ہیں، آپ پھر دنیا کے راستے پر چلیں گے تو دنیا دار بندگی نہیں کر سکتا. یہ بات نوٹ کر لیں. اللہ کی بندگی تو اللہ کے چاہنے والے کریں گے. جن کا اللہ محبوب ہے تو وہ محبوب کا کہنا مانیں گے، جن کا محبوب اللہ نہیں ہے تو وہ پھر اللہ کا کہنا مان نہیں سکتے، بہت مشکل ہے، کارے دار. تو بہرحال اللہ تعبدو، مطالبہ ایک ہے اللہ تعبدو الا اللہ، کہ سوائے اللہ کی کسی کی بات نہیں ماننی. مانی تو ناکام، مان لی تو کامیاب. اننی لکم منہ نذیر و بشیر. دیکھیں انسان، یہ ترجمہ تو آپ کو معلوم ہے کہ میں اس کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں. نذیر ڈرانے والا اور بشیر خوشخبری دینے والا. اللہ. اب دیکھیں دنیا میں انسان آیا ہے، اس دو ٹھکانے اس کے لیے تو ہیں، دو ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ لازمی ہے اس کا. اگر اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنی منزل کو پہچان لیا، اللہ کو منزل بنا لیا اور اللہ کے راستے پر چلا، تو اس کے لیے کامیابی ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے، یہ کامیاب ہے. اگر اس نے دھوکہ کھا لیا دنیا کی زندگی پر، جیسا کہ ہم سب نے دھوکہ کھا لیا ہے اور دنیا کو اصل حقیقت ہم نے سمجھ لیا ہے اور دنیا کے پیچھے ہماری دوڑ ہے، تو پھر یہ ناکام انسان ہے. یہ لاکھ کلمے پڑھے، لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ روزے رکھے، اس کا تو ایمان باللہ ہی نہیں ہے. ایک مشرک اگر نماز روزہ زکوٰۃ ادا کرنے شروع کر دے لیکن ہے مشرک، منزل اللہ نہیں ہے، معبود اللہ نہیں ہے، محبوب اللہ نہیں ہے، تو مشرک کی عبادت قبول ہوگی؟ یہ جو وہ چند افعال کر رہے. دیکھیں ہماری مثال یہی ہے، ہم تو منزل بھٹک گئے ہیں. ہماری منزل تو اللہ نہیں ہے اس وقت، ہماری منزل تو دنیا ہے، مفاد دنیا. بس ہم سب اپنے مفادات، ظاہری مفادات کے تابع ہو کے زندگی گزار رہے ہیں. ہم سب اپنے مفادات کے تحت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اللہ کی خاطر ہم نے نہ جڑے ہیں اور نہ جڑنا پسند کرتے ہیں. تو دیکھیں ایک مطالبہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ. یہ مطالبہ ہے کہ بندگی اللہ کی، اور وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، اللہ آپ کا مقصود نہیں بن پاتا، اب اللہ کی بندگی آپ کر نہیں سکتے جیسے کہ حق ہے. وما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ قدر کا حق تھا، تو پھر آپ قدر نہیں کر سکیں گے اللہ کی. اللہ کو پھر ہم اگر دنیا، دیکھیں میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اگر دنیا ہماری منزل بن گئی اور مقصود حیات بن گیا اور دنیا ہی کے پیچھے ہم دوڑ پڑے، آخرت کو
بھلا کر، اپنے آپ کو بھلا کر، اپنے اللہ کو بھلا کر، اب ناکامی آپ کا مقدر ہے، اب بندگی کے آپ قریب بھی نہیں جا سکتے۔ ہاں جو آپ کو پسند آتا ہے وہ آپ عمل کر لیں گے۔ نمازیں لمبی لمبی پڑھتے ہیں لوگ بعض اوقات، اللہ اس کی منزل ہی نہیں ہے، بس نماز پڑھنی ہے لمبی نماز۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی ویؤت کل ذی فضل فضلہ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں اور خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے بتفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ وہ یہ کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور میں اس کی طرف سے تم کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم کو ایک وقت مقرر تک متاع نیک سے بہرہ مند کرے گا، اور ہر صاحب بزرگی کو اس کی بزرگی کی داد دے گا، اور اگر روگردانی کرو گے تو مجھے تمہارے بارے میں قیامت کے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔